تیری آن میں مسیحا، تیری شان میں مسیحا، پتھر چلا اٹھے ہیں، پتھر چلا اٹھیں گے۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ آپ سبوں کی خدمت میں شالوم، سلام اور السلام علیکم۔ اس دعا اور خیر و برکت کے ساتھ آج کے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں کہ آپ جہاں کہیں پر بھی ہوں اپنے اہل خانہ کے ساتھ، دوستوں، عزیزوں اور رفیقوں کے ساتھ خدا کی سلامتی، اس کے رحم اور ترس کے حصار میں ہوں، آمین۔ ناظرین، بہنوں، بھائیو، دوستوں، عزیزوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ اچھے موضوعات لے کر آتے ہیں اور آپ کے ساتھ ہم وہ باتیں شیئر کرتے ہیں جو آپ نے بہت کم سنی ہوتی ہیں۔ آج کے پروگرام کا تعلق جو ہے وہ بہت اہم موضوع کے ساتھ ہے، یعنی عید میلاد یسوع المسیح یا عید میلاد المسیح۔ اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ اس ماہ کے اندر، اس مہینے میں ہمارے مسلمان بہن بھائی اور تمام مسلم امہ جو ہے ان میں کم و بیش کو 80% سے زیادہ لوگ جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں۔ اور یہ مہینہ جو ہے یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، اس لیے ہم نے محسوس کیا کہ ہم اس موضوع کو آپ کی خدمت میں لے کر آئیں۔ اگرچہ پیغمبر اسلام کی بہت بڑی حیثیت ہے ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے ہاں، اور ان کی کتاب اور احادیث کے جو مجموعہ ہیں ان کے اندر ان کا تذکرہ موجود ہے، لیکن جب ہمارے مسیحی بہن بھائی یہ سنتے ہیں کہ عید میلاد النبی، یعنی ایک ایسی عید جو کہ نبی اسلام یا پیغمبر اسلام کی پیدائش کے ساتھ منسوب ہے، اور پھر ہم جب قرآن شریف کا جائزہ لیتے ہیں اور کلام مقدس بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو کیا یہ عید میلاد النبی کا یا عید میلاد مصطفیٰ کا تصور جو ہے وہ کیا ہے؟ کیا یہ قرآن شریف کے اندر مرقوم ہے یا پھر کوئی اور عید قرآن شریف کے اندر مرقوم ہے اور اس کی نسبت جناب حضور خداوند یسوع المسیح کے ساتھ ہے؟ تو ناظرین کے لیے میں بہت آسان بنانا چاہتا ہوں کہ آج کے اس ہفتہ وار پروگرام کے اندر ہم اس موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے کہ کیا آیا جو ہمارے مسلمان بہن بھائی عمومی نظریہ لے کر، ایک عقیدہ لے کر، ایک جذبہ لے کر عید میلاد محمد مصطفیٰ منا رہے ہیں یا عید میلاد النبی منا رہے ہیں، کیا یہ قرآن شریف کے اندر کہیں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے یا اس کو منانا چاہیے یا نہیں؟ اور پھر دوسری طرف کس عید کا، کس میلاد کا ذکر ہمیں قرآن شریف کے اندر ملتا ہے، اور اس کا نام جو ہے وہ عید میلاد المسیح ہے، یعنی خداوند یسوع مسیح کے ولادت کی جو خوشی ہے یا عید ہے یا فیسٹیول سیلیبریشن کو منانے کا تذکرہ قرآن شریف کے اندر موجود ہے۔ لیکن آئیے ہم سب سے پہلے ہم کلام مقدس بائبل مقدس کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے، اور پھر اسی کے ساتھ ہم اپنے موضوع کو آگے لے کر بڑھیں گے کہ کیا عید میلاد مصطفیٰ یا عید میلاد المسیح کون سی چیز جو ہے وہ دونوں اطراف کی کتب کے اندر موجود ہے، اور اس کا جو تذکرہ ہے وہ قرآن شریف نے کس انداز کے اندر کیا ہے، اور پھر بائبل مقدس کے اندر جو ہے اس کی کیا دلیل موجود ہے۔ تو خداوند کے کلام اقدس میں سے، بائبل مقدس میں سے آج کی جو تلاوت ہے وہ یوحنا کی انجیل شریف اور اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 18 آیات، یعنی یوحنا کی انجیل شریف اور اس کا پہلا باب اور اس کی ورس نمبر 1 سے لے کر 18ویں آیت تک۔
کلام مقدس میں یہ مرقوم ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے تاکہ سب اس کے وسیلے سے ایمان لائیں۔ وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے کو آیا تھا۔ حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے اور دنیا میں آنے کو تھا۔ وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یوحنا نے اس کی بابت گواہی دی اور پکار کر کہا کہ یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل، اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کی تمام برکات حضور المسیح کے نام کے وسیلے سے ہم سب کی زندگیوں پر ہوں۔ جیسے ناظرین میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آج کا موضوع انتہائی اہم ہے کہ ایک طرف ہمارے مسلمان بہن بھائی اس ربیع الاول شریف کے مہینے میں میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں، یعنی پروفٹ آف اسلام جناب محمد کی پیدائش کا دن، یعنی ان کا میلاد مناتے ہیں۔ تو ہم نے آج کے اس پروگرام کے اندر جائزہ لینا ہے کہ کیا واقعتاً قرآن شریف جو کہ مذہب اسلام کی بنیادی دینیات یعنی مذہب کی کتاب ہے، اس کے اندر کیا کوئی ایسا واقعہ موجود ہے کہ جناب پیغمبر اسلام کا میلاد منایا جائے، یا پھر حقیقت کیا ہے کہ کوئی ایسا میلاد یا ولادت موجود ہے قرآن کے اندر جس کو ہم منا سکتے ہیں، اور یقینی طور پر وہ ہے عید میلاد المسیح، یعنی پیغمبر اسلام کا میلاد مصطفیٰ یا میلاد النبی کا کوئی تذکرہ قرآن شریف کے اندر ہمیں نہیں ملتا ہے، لیکن اگر ملتا ہے تو وہ میلاد یسوع المسیح کا تذکرہ ہمیں ضرور ملتا ہے۔ کہاں پر؟ قرآن شریف کے اندر بھی اس کی بات کو ہم دیکھیں گے، اور پھر اسی طرح سے بائبل مقدس کی روشنی میں بھی۔ ہم نے جو آیات تلاوت کی ہیں وہ بڑی اہم ہیں کہ جناب حضور المسیح جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو خدا کا انتظام کیا تھا، وہ کس طرح سے ان کا تعارف جو ہے وہ اس دنیا کے اندر ہوا۔ تو ان کو ہم عمومی لحاظ کے اندر جو ہے اسلامی نقطہ نظر سے ہم انہیں کلمات اللہ بولتے ہیں، روح اللہ بولتے ہیں، اور یہ عقیدہ تمام مسلمانوں کے ہاں پایا جاتا ہے کہ کلمات اللہ اور روح اللہ، بلکہ ایک اور ٹائٹل آپ کا بہت اہم ترین ہے، وہ ہے آیت اللہ، یعنی اللہ کی نشانی جو ہے، اللہ کا سائن جو ہے، وہ بھی حضور المسیح خدا یسوع مسیح کی ذات گرامی ہے۔ تو یوحنا کی انجیل شریف میں جو ہم نے آیات پڑھی ہیں، یہاں پہ مرقوم ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ یہ
آیات آپ کے سامنے پڑھنے کا خاص مقصد ہے، اور اس لیے پڑھی گئیں کہ چونکہ جب مسلمان بہن بھائی عید میلاد النبی کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ تخلیق محمدی کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، یعنی جناب محمد کی، پیغمبر اسلام کی پیدائش کا بھی ذکر اپنی محافل میں، مجالس میں کرتے ہیں۔ لیکن پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ یہ عزت اور شرف رکھتا ہے کہ ہم اپنے دونوں اطراف کے بہنوں بھائیوں کو، دوستوں عزیزوں کو، اہل مسیحیت، اہل اسلام کو وہ سچائی پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ریٹن ہو، جو مرقوم ہو، جس کی کوئی دلیل ہو اور جس کا کوئی ثبوت ہو۔ تو جب عید میلاد النبی یعنی اس ربیع الاول جو کہ اسلامی مہینے کا نام ہے، اس کے اندر جب عید میلاد النبی منایا جاتا ہے تو اس کے اندر ایک حدیث بڑے زور کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ اور بڑی شدت کے ساتھ پیش کی جاتی ہے، اور اس میں حضرت جابر جو صحابی رسول ہیں، جو صحابی محمد یعنی پیغمبر اسلام کے صحابی تھے، ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک بار جناب پیغمبر اسلام سے پوچھا کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو پیغمبر اسلام نے اپنی حدیث کے اندر، اس کو حدیث قدسی بھی کہا جاتا ہے، یہ بیان کیا کہ سب سے پہلے جابر، اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا اور پھر میرے نور میں سے ساری چیزوں کو پیدا کیا اور میں اللہ کے نور میں سے نور ہوں۔ تو یہ ایک وہاں خاص دلیل اور حدیث پیش کی جاتی ہے، لیکن جو سچ ہے کلام مقدس کا کہ یہ تخلیق پہلے کس کی ہوئی، بائبل مقدس بیان کر رہی کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ اور آپ کو بہت ساری چیزوں کا آج جواب ملے گا کہ خدا کی ذات متکلم میں مطلق ہے، یعنی وہ کلام کرنے والا خدا ہے، اور اس کے ساتھ کیا تھا؟ اس کا کلمہ تھا، اس کے اندر تھا، اور وہ کلام اس کے ساتھ تھا۔ اور جبکہ ہم پیغمبر اسلام کی حدیث کا جو حوالہ دیا ہے اس کے مطابق ہے کہ اللہ نے سب چیزیں پھر میرے نور کے وسیلے سے پیدا کی، جبکہ یوحنا کی انجیل شریف بیان کرتی ہے سب چیزیں اس کے وسیلہ سے، یعنی کلام کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ تو گویا تعلق کیا بنتا ہے کہ مسلمان بہن بھائی اور سکالرز یہ بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد پیغمبر اسلام وجہ تخلیق کائنات ہیں، یعنی کائنات کے بننے کا سبب اور ریزن وہ ہیں، جبکہ کلام مقدس یوحنا کی انجیل شریف بیان کرتی ہے کہ وجہ تخلیق کائنات جو ہیں اور ابتدا میں خدا کے جو ساتھ ہے وہ خدا کا کلمہ ہے، اور اس نے اس کے وسیلے سے سب چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نور کون ہے، کیونکہ جو میں نے حدیث کا حوالہ دیا ہے حضرت جابر کے تعلق سے، اس کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میں اللہ کے نور میں سے نور ہوں، اور سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا ہے، جبکہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جس کے وسیلے سے کائنات پیدا ہوئی وہ جو کلام خدا ہے، لکھا اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ اور پھر اگلی بات کیا، نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اس کو قبول نہ کیا۔ اب نبوت اور جو کتاب اور جو سلسلہ ہے وہ جناب یوحنا تک ہے، تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ نور کون تھا۔ نور کے متعلق لکھا ہے ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا، اس کا رسول ہے، اس کا بندہ ہے، یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے، نور کی گواہی دے تاکہ سب اس کے وسیلے سے ایمان لائیں۔ وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے کو آیا تھا۔ تو قرآن شریف اور بائبل مقدس اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ جناب حضرت یحییٰ علیہ السلام، جان دا بیپٹسٹ، جناب حضرت یوحنا اس دنیا کے اندر کیوں آئے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی گواہی دیں، وہ خداوند یسوع مسیح کے ہیرال بنے، ان کے راستے جو ہیں وہ تیار کریں، ان کے لیے ہاکر کا کام انجام دے، ان کے لیے ایک مناد کا
اور ندا بلند کرنے والے کا اور نقیب مسیحا ہونے کا، یعنی آپ کی منقبت پڑھنے والا، آپ کی تعریف کرنے والے کا کام انجام دیں۔ تو کلام مقدس، بائبل مقدس کی آیات یہ بیان کرتی ہیں۔ پیارے عزیزو، دوستو، بہنوں، بھائیو، آپ مطالعہ کیجئے کہ معاملات کیا ہیں۔ اب تک میں 3 باتیں آپ کے ساتھ پیش کر چکا ہوں کہ جو میلاد النبی یا میلاد مصطفیٰ یعنی یا میلاد پیغمبر اسلام کا جو اس مہینے اسپیشلی ربیع الاول میں تذکرہ کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے ان کے نور کو پیدا کیا، جبکہ بائبل مقدس کہہ رہی کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور پھر یہ لکھا ہے کہ اس کلام کے وسیلے سے سب چیزیں پیدا ہوئیں۔ لیکن حدیث کیا بیان کرتی ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنے صحابی کو کہا، جو کہ مسلمان بہن بھائی آج کل کی عید میلاد النبی یا عید میلاد مصطفیٰ کے نام سے جو مناتے ہیں، اس کے تذکرے میں یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ان کا نور سب سے پہلے پیدا ہوا اور اس نور میں سے ساری کائنات بنی۔ اور پھر تیسری بڑی بات جو میں نے عرض کی وہ یہ ہے کہ نبوت اور انبیاء جو ہیں وہ یوحنا تک ہیں، حضرت یحییٰ تک ہیں، اور وہ کس لیے آئے؟ وہ نور کی گواہی دینے کے لیے آئے۔ اور وہ نور الہی کون ہے اور نور خدا کون ہے؟ وہ خداوند یسوع المسیح کی ذات گرامی ہے، جناب حضور المسیح ہیں، جن کی کلام کے اندر لکھا ہے کہ وہ خود تو نور نہ تھا، یعنی جناب یوحنا خود نور نہ تھے، بلکہ وہ نور کی گواہی دینے کے لیے آئے تھے۔ اور وہ نور کون ہے؟ وہ حقیقی نور ہے جو دنیا کو روشن کرتا ہے۔ اور پھر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ نور نہ صرف خود نور ہے، بلکہ جتنے اسے قبول کرتے ہیں ان کو بھی نور کے فرزند بننے کا حق ملتا ہے۔ اور ان کی جو تعلق اور نسبت جو خدا کے ساتھ ہوتی ہے، وہ جو فرزند کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ جسمانی نہیں، بلکہ لکھا ہے وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے، یعنی خدا کے ساتھ ان کی نسبت ہو جاتی ہے، وہ خدا کے فرزند ٹھہرتے ہیں۔ کس کے وسیلے سے؟ نور خدا، نور الہی، جناب حضور خداوند یسوع المسیح کے وسیلے سے۔ اور پھر 14ویں آیت میں لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے ممور ہو کر ہمارے درمیان میں رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اب نور کا کوئی جسم نہیں ہوتا ہے، اور کلام تو ورڈ ہے، اس کا بھی جسم نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے وہاں جو حدیث کے اندر مرقوم ہے، پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ میں انا من نور اللہ، کہ میں اللہ کے نور میں سے نور ہوں۔ کیا نور جسم اختیار کر سکتا ہے؟ نہیں۔ لیکن کلام مقدس نے بیان کیا ہے کہ ایک ہی ذات جو ہے وہ نور ہے، اور ان کا نام حضور خداوند یسوع المسیح ہے، اور وہی کلام خدا ہے، کلمہ خدا ہے۔ اور نور بھی مجسم ہو کر دنیا کے اندر آیا، جس کو ہم نور مجسم کہتے ہیں۔ اور پھر کلام مجسم، کلمہ مجسم جو ہے وہ کن کی ذات گرامی ہے؟ وہ حضور خداوند یسوع المسیح کی ذات گرامی ہے۔ اور کلام نے یہ واقعہ پیش کیا، اور کلام مجسم ہو گیا، اور نور مجسم ہو گیا۔ چونکہ نور کے اندر تاریکی نہیں ہوتی، کلام کے اندر نقص نہیں ہوتا، ویکنس نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر کمزوری نہیں پائی جاتی ہے، تو نور مجسم اور کلمہ مجسم اس دنیا کے اندر آئے، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال، یعنی ایسی قدرتیں، ایسی برکتیں ہم نے اس کے اندر دیکھی جیسی کسی اور کے اندر نہیں، وہ لاسانی ہے۔ اور یوحنا نے اس کی بابت گواہی دی اور پکار کر کہا یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا۔ آپ کے آنے کا تذکرہ انہوں نے کیا، اور لکھا ہے جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ہے، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ تو جناب حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا کے بیٹے، گواہی دیتے ہیں کہ مجھ سے پہلے کون تھا اور کب سے تھا؟ یاد رکھیے جب سے خدا کی ذات ہے تو اس کا کلمہ اس کے ساتھ ہے، اس کے بالمشافہ ہے، اور اس کے ساتھ ہے اور اس کے اندر ہے۔ تو جناب یحییٰ گواہی دیتے ہیں کہ یہ جو نور مجسم دنیا کے اندر آ رہا ہے، کلمہ مجسم دنیا کے اندر آ رہا ہے،
یہ مجھ سے پہلے تھا، وہ انبیاء سے بھی پہلے ہے، اور وہ ابتدا میں کلام خدا کے ساتھ تھا۔ اور جناب یحییٰ بیان کرتے ہیں کہ اس کے وسیلے سے ہمیں کیا ملا ہے؟ فضل اور سچائی ہمیں ملی ہے، اور خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں اسی نے ظاہر کیا، یعنی گویا حضور المسیح مظہر کامل خدا ہیں، یعنی کامل مظہر خدا ہیں، اور خدا کا ایگزیکٹ ایکسپریشن ہے۔ اس سے میں نے ابتدا کے اندر عرض کیا تھا کہ مسلمان بہن بھائی عمومی عقیدہ رکھتے ہیں کہ جناب حضور خداوند یسوع المسیح کلمۃ اللہ ہے، روح اللہ ہے، اور آیات اللہ ہے۔ تو یہ میں نے 18 آیات آپ کے سامنے آج کے اس پروگرام میں رکھی ہیں کہ میلاد مصطفیٰ کا کیا مفہوم اور معنی ہے، اور حقیقت میں عید میلاد یسوع المسیح کا ثبوت جو ہے وہ کہاں پر موجود ہے؟ وہ قرآن شریف کے اندر بھی موجود ہے، اور بائبل مقدس کے اندر بھی موجود ہے۔ جبکہ عید میلاد مصطفیٰ یا عید میلاد النبی یا عید میلاد محمد کا کوئی ذکر نہ قرآن شریف کے اندر موجود ہے اور نہ بائبل مقدس کے اندر موجود ہے۔ تو پیارے عزیزو، آج کا پروگرام بہت ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے، آپ کے ساتھ اس سارے فہم کو بانٹا جائے کہ نہ صرف اب لکیر کے فقیر بنے، بلکہ یاد رکھیے کہ نور کون ہے۔ اور اکثر مسلمان بہن بھائی جب پیغمبر اسلام کا ذکر کرتے وہ کیا کہتے ہیں؟ نور مجسم اور شفیع معظم، یعنی وہ کہتے ہیں سب سے بڑے شافی انٹرسیسر وہ ہیں اور نور مجسم بھی ہیں۔ لیکن بائبل مقدس کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ نور مجسم جو ہیں، جس نور نے جسم اختیار کیا ہے، جس کلمہ نے جسم اختیار کیا ہے اور کلام مجسم ہو گیا، وہ کون سی ذات ہے؟ اور یہ گواہی کس نے دی ہے؟ یہ میں نے نہیں دی ہے، کسی مسیحی عالم اور اسکالر کی گواہی نہیں ہے، بلکہ یہ گواہی ہے جناب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، جناب حضرت یوحنا کی، اور جناب حضرت جان دا بیپٹسٹ کی، جو حضرت زکریا علیہ السلام کے فرزند عظیم ہیں۔ انہوں نے گواہی دی ہے کہ نور مجسم خداوند یسوع المسیح کی ذات گرامی ہے، اور کلام مجسم اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے مبعور ہو کر ہمارے درمیان میں رہا۔ اب پیارے عزیزو، کچھ باتیں میں آپ کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اسی کے وسیلے سے آپ کو یہ ٹاپک مزید بھی سمجھ کے اندر آئے گا۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ پورے قرآن شریف کے اندر پہلی بات عرض کر دوں کہ میلاد مصطفیٰ یعنی میلاد محمد یعنی میلاد پیغمبر اسلام کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ لیکن آپ کا سوال ہوگا کہ پھر اس مہینے میں آج کے اسپیشل پروگرام کی جو اہمیت ہے وہ ہم نے ناظرین سے شیئر کی ہے، پھر کیوں مسلمان بہن بھائی اس کو مناتے ہیں؟ تو اس کا میں ایک جواب دوں گا کہ نہ صرف میرے پیارے مسلمان بہن بھائی یہ ایک بات مناتے ہیں، بلکہ وہ اور کئی باتیں مناتے ہیں جن کا ان کے جذبے کے ساتھ تو تعلق ہے، عقیدت کے ساتھ تو تعلق ہے، لیکن ان کا ثبوت قرآن شریف کے اندر موجود نہیں ہے۔ اب آپ جب پروگرام سن رہے ہیں، آپ کسی سے شیئر کریں گے، بات کریں گے، تو وہ کہیں گے جی نہیں قرآن شریف کے اندر تو ذکر موجود ہے۔ تو ہماری درخواست ہوگی کہ آپ ان سے ضرور پوچھئے گا کہ قرآن شریف کے کس سپارے میں، کس رکوع میں، اور کس آیت، کس چیپٹر کے اندر جو ہے وہ پیغمبر اسلام کا نام لے کر یا ان کی ولادت کا ذکر یعنی پیدائش، جس کو ہم برتھ کہتے ہیں، میلاد کہتے ہیں اور تولد کہتے ہیں، اس کا ذکر کہاں پر موجود ہے؟ اس کا ذکر پورے قرآن شریف کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو پوچھنے والی ہے کہ عید میلاد، عید کا مطلب ہے فیسٹیول، خوشی منانا، سیلیبریٹ کرنا، اور میلاد کا مطلب کیا ہے؟ برتھ۔ تو نہ تو پیغمبر اسلام کے میلاد کا یعنی ولادت کا، ان کی برتھ کا ذکر قرآن شریف کے اندر موجود ہے، اور نہ ہی ان کی اس عید کا ذکر قرآن شریف کے اندر موجود ہے۔ بلکہ آپ کو پتا ہے کہ مسلمان عمومی طور پر 3-4 عیدیں مناتے ہیں۔ آپ کہیں گے 4، بلکہ 5 بھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو پہلی جو عمومی عید ہے وہ عید الاضحیٰ،
لیکن اس عید کا بھی تذکرہ قرآن شریف کے اندر موجود نہیں ہے۔ پھر وہ دوسری عید مناتے ہیں، عید الفطر، یعنی ماہ رمضان کے بعد، روزوں والے مہینے کے بعد، اس کا بھی ذکر قرآن شریف کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور پھر تیسری عید وہ عید میلاد النبی مناتے ہیں، عید میلاد محمد مناتے ہیں، یا عید میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں، اس کا بھی ذکر قرآن شریف کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور پھر شیعہ مسلمان بہن بھائی جو ہیں وہ عید غدیر خم مناتے ہیں، اس کا بھی نہیں ہے۔ اور کئی ایک اور عیدیں بھی جو ہیں ان کے اندر رواج پا چکی ہیں، مختلف عیدوں کا تذکرہ ہے، لیکن کسی ایک عید کا بھی ذکر قرآن شریف کے اندر موجود نہیں ہے۔ ہاں، ایک عید کا ذکر قرآن شریف کے اندر موجود ہے، اور وہ عید جو ہے پورے قرآن شریف کے اندر وہ سورہ مائدہ کے اندر بیان کی گئی ہے، اور اس کی جو عید کی جو بیان ہے وہ عجیب طریقے سے ہے، اور اس کا تعلق جو ہے جناب حضور خداوند یسوع المسیح کی ذات گرامی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ عید تھی کیا، اور وہ عید کیا ہے۔ قال عیسی ابن مریم اللہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیات منکو، کہ اے تب عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، اے ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما، وہ دن ہمارے لیے عید قرار پائے، ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے، تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو یہ تذکرہ ہے سورہ مائدہ 5ویں سورہ اور اس کی 114 آیت کے اندر، کہ ایک ہی عید کا تذکرہ ہے قرآن میں، اور اس عید کی نسبت جناب حضور خداوند یسوع المسیح کی دعائے کاملہ کے ساتھ ہے، اور کسی عید کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن شریف کے اندر موجود نہیں ہے۔ آئیے پیارے ناظرین، اس وقت ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں، ہم دعا مانگیں۔ رب العالمین زندہ پاک خدا احسن الخالقین، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں، آپ کا رحم اور ترس مانگتے ہیں ناظرین کو، اور ہم سب کو بڑی برکت دے، اور اپنے کلام کو سمجھنے کے لیے شعور عطا فرما۔ یہ دعا ہم تیرے کلمت اللہ، روح اللہ، آیت اللہ خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے مانگتے ہیں، آمین ثم آمین۔ دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ۔